بعض لوگوں نے خشوع کا کچھ اتنا غیر معمولی درجہ ذہن میں بٹھایا ہوا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں بھئی ہم سے تو خشوع ہو ہی نہیں سکتا. جیسا کہ واقعات بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہیں کہ ایک صحابی تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور کسی اپنے باغ میں پڑھ رہے تھے تو ایک پرندہ آیا، دبسی پرندہ وہاں پر ہوتا تھا، وہ اس نخلستان کے شاخوں میں الجھ گیا، باہر نہیں نکلا جا رہا تھا. تو ان کا دھیان اس پرندے کی طرف چلا گیا نماز کے دوران، اور انہوں نے یہ سوچا کہ دیکھو میرا اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا بڑا باغ دیا ہے کہ پرندہ جو ہے اس سے کسی طرح نکلنے کے بھی قابل نہیں ہو رہا، اتنا لمبا چوڑا میرا باغ ہے. یہ تصور آ گیا نماز میں. تو بعد میں اس تصور کی وجہ سے سمجھا کہ میرا نماز ادھوری رہ گئی، تو اس کے کفارے کے طور پر وہ پورا باغ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیا. یہ ہے واقعہ، بے شک ہوا ہے. بعض صحابہ کرام کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ جہاد کے دوران پہرا دے رہے ہیں، پہرا دیتے ہوئے سوچا کہ چلو نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنی شروع کی اور تلاوت کر رہے تھے. دشمن کی طرف سے تیر آیا اور آ کر لگا. اب تیر لگا اور دشمن کی طرف سے آ کر خون بھی نکلا، تیر بھی زخمی بھی ہوئے، زخم بھی لگا، نماز نہیں توڑی. بعد میں پوچھا لوگوں نے کہ بھئی کیوں نہیں توڑی؟ تو کہا کہ میں نے سورت شروع کر رکھی تھی قرآن کریم کی، تو مجھے اس کو بیچ میں چھوڑنا پسند نہیں آیا، دل نہیں چاہا چھوڑنے کو. تو بے شک یہ ان بزرگوں کا اونچا مقام ہے، لیکن ہر بندے سے اس قسم کا خشوع اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں. یہ اونچا مقام ہے، جس کو مل گیا اس کی نعمت ہے، لیکن ہر بندے سے یہ مطلوب نہیں ہے کہ اس درجے کا خشوع حاصل کرو. لیکن یہ درجہ جو حضرت نے بیان فرمایا ہے اور جس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ ہر بندے سے مطلوب ہے کہ کوشش کرے، اس کی کوشش کرے کہ اس طرح میں نماز پڑھوں. ہاں، ہر دنیا کی انسان کی بندے کی ہر کوشش کا حال یہ ہے کہ کبھی کامیاب ہو گیا اور کبھی ناکام ہو گیا. یہ بھی ہوتا ہے کوشش میں. انسان کی کوئی بھی کوشش ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ 100% گارنٹی ہے اس کے کامیاب ہونے کی. اس میں ناکامی بھی ہوتی ہے، لیکن ناکامی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی بس چھوڑ کے بیٹھ جائے، بلکہ اس فکر میں، اس کوشش میں لگا رہتا ہے، تو لگا رہتا ہے تو پھر رفتہ رفتہ اس کے اندر کامیابی حاصل ہو جاتی ہے. دیکھو دنیا کے ہر کام میں یہ ہو رہا ہے. ایک شخص نے فرض کرو دکان کھولی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پہلے دن سے ہی اس کو نفع ملنا شروع ہو جائے گا. ایک دن ہو سکتا ہے کوئی خریداری نہ ہوئی، ناکامی ہو گئی، نقصان ہو گیا، لیکن اس کی وجہ سے دکان بند نہیں کی جاتی، لگا رہتا ہے آدمی کوشش میں، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ کامیابی فرما دیتے ہیں. ہر دنیا کے کام میں یہ حال ہے. تو اسی طرح یہ خشوع کی کوشش بھی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آج اگر شروع کرو گے تو آج ہی مکمل کامیابی حاصل ہو جائے گی، لیکن آدمی اگر کوشش میں لگا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کم از کم معذور قرار پائے گا. اور اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ جب آدمی کوشش میں لگا ہوا ہے، اپنی طرف سے دھیان نماز کی طرف لگایا ہوا ہے، بیچ میں اتفاق سے غیر اختیاری طور پر خیالات آ گئے، اپنے اختیار سے نہیں لائے، خود بخود آ گئے، جیسے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں وہ معاف ہے، اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ اختیار سے باہر تھا.
لیکن جب یاد آ جائے تو پھر نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، پھر خیال آ گیا پھر متوجہ ہو جائے، پھر خیال آ گیا پھر متوجہ ہو جائے۔ اور شیطان بعض اوقات ایسے خیالات بھی دل میں ڈالتا ہے کہ جو اللہ بچائے وسوسے والے، جس ایمان کے بارے میں آدمی کو ایمان کے اندر شبہ ہونے لگتا ہے، گندے خراب قسم کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ تو حضرت نے وہ حدیث بھی یہاں پر نقل فرما دی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے حضرت کے الفاظ میں، کہ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، کبھی کبھی میرے دل میں ایسے خیال آتے ہیں کہ مجھے جل کر کوئلہ بن جانا زیادہ پسند ہے بنسبت اس بات کے کہ میں وہ باتیں زبان سے نکالوں۔ حضور نے پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ صریح ایمان کی علامت ہے، کیونکہ چور اسی جگہ جاتا ہے جہاں کوئی مال ہوتا ہے، تو چونکہ معلوم ہوا کہ تمہارے اندر ایمان ہے، اس واسطے شیطان اس کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا ہے، اس پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا ہے۔ یہ عین ایمان کیا ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب غیر اختیاری طور پر ہیں تو ان کا علاج ہی یہ ہے کہ ان کو اہمیت ہی نہ دو، اور وہ انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی گرفت نہیں۔ لیکن جب تنبہ ہو جائے، جب یاد آ جائے کہ میں بھٹک گیا، تو پھر دوبارہ نماز کے الفاظ کی طرف لوٹاؤ۔ یہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، تو یہاں تک کہ انشاءاللہ منزل حاصل ہو جائے گی، اور اگر بالفرض مکمل طور پر حاصل نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کیا معذور قرار پاؤ گے، کیونکہ اپنی کوشش میں تم نے کمی نہیں چھوڑی۔ لیکن مایوس ہو کر نہ بیٹھو۔ اور تجربہ یہ ہے کہ جب آدمی اس کوشش میں لگا رہتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ جو غیر اختیاری خیالات ہیں ان کے اندر بھی کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد کچھ پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہاں تک کہ سلام پھر گیا۔ لیکن جب کوشش شروع کی تو اب معلوم ہوا کہ ایک نماز کے معتدبی حصے میں الحمدللہ ذہن لگا، اگرچہ اکثر حصے میں ابھی تک خیالات بھٹکتے رہے، تو سمجھو کہ الحمدللہ منزل کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے۔ اور جب لگے رہو گے تو اس مقدار میں اضافہ ہوتا جائے گا، جس میں توجہ ہے، دھیان ہے، اس کی مقدار میں اضافہ ہوگا، اور یہ جو ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہیں اس میں انشاءاللہ کمی آئے گی۔ جس دن یہ ہو گیا سمجھو کہ الحمدللہ صحیح راستے پر جا رہے ہو، الحمدللہ ایک منزل قطع ہو رہی ہے، راستہ قطع ہو رہا ہے، منزل کے قریب پہنچ رہے ہو۔ پھر رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ یہ بھی عطا فرما دیتے ہیں کہ بیشتر اوقات میں توجہ نماز کی طرف ہوتی ہے، اور کچھ کم خیالات غیر نماز کے بھی آ جاتے ہیں۔ یہ ایک لگی رہے گی، تو اپنی طرف سے کوئی تگ و دو لگی رہے، چھوڑو نہیں، ہمت ہار کر نہ بیٹھو، امید ختم نہ کرو، مایوس نہ ہو، اور اسی رفتار سے آگے بڑھتے چلے جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ منزل تک پہنچا دیں گے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے، اس میں کوشش کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، چاہے ظاہری طور پر مقصد پوری طرح حاصل نہ ہوا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہے، کیونکہ کوشش اس نے نہیں چھوڑی، لگا رہا، امید کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ سے مانگتا بھی رہا۔ تو انشاءاللہ کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ معذور قرار پاؤ گے کہ بھئی ہم نے خشوع کی کوشش نہیں کی تھی۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے کہ خشوع کی اہمیت بھی ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی جیسی کرنی چاہیے اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔
یہ بھی کسی نے پوچھا ہے کہ قومے اور جلسے میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ جس وقت کھڑے ہوتے ہیں رکوع سے تو وہ قومہ کہلاتا ہے، تو اس میں رب سمع اللہ لمن حمدہ امام کہتا ہے اور مقتدی ربنا لک الحمد کہتے ہیں، تو یہ تو ہے ہی ہے الفاظ۔ اس کے علاوہ بھی حدیث میں الفاظ آئے ہیں ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اگر کسی کو یاد ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اگرچہ علماء حنفیہ نے کہا ہے کہ نفلوں میں پڑھے تو بہتر ہے، فرائض میں اتنا ہی اکتفا کرے ربنا لک الحمد پر، لیکن اگر کوئی وہ پڑھے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے پڑھنے میں۔ اور جلسے کے اندر اللہم اغفر، جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں، اللہم استرنی واجبرنی واہدنی وارزقنی وعافنی واعف عنی، یہ اللہم اغفر لی وارحمنی واسترنی واجبرنی واہدنی ولا تضلنی، یہ دعا مسنون ہے دو سجدوں کے درمیان۔ نفلوں میں تو بے اتفاق درست ہے، فرضوں کے اندر حنفیہ کے ہاں، لیکن اگر کوئی پڑھے تو پڑھنا بھی درست ہے۔ تھوڑا وقفہ تو کرنا ہی چاہیے، تو اس میں یہ ذکر ہو جائے اللہم اغفر لی وارحمنی واسترنی واجبرنی واہدنی وارزقنی ولا تضلنی، یہ اگر کوئی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس طرح بھائی کوشش اپنی طرف سے شروع کر دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج سے ہی، ابھی سے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ جن تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے جس مقصد کے لیے دعا کی فرمائش کی ہے، اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کی حاجتوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام حالات کو درست فرما دیجیے۔ اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد